شوفوا في وسط الغابة. هنا للدعاء على مكان دي. لاحظوا معنا واحد من سدنتها يقول هذا مكان الدعاء وطلب الحاجات، هذه محل أجدادنا وآبائنا. نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ابراہیم بن صالح المحیمید حفظہ اللہ اپنے افریقہ کے دعوتی سفر کے دوران پیش آیا ہوا ایک واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں اطلاع ملی کہ جنگلوں میں، افریقہ کے جنگلوں میں 5 دیہات ایسے ہیں جن کے لوگ قبلہ کو مانتے ہیں، ان کے یہاں مساجد بھی ہیں، قرآن مجید حفظ کرنے کے حلقے بھی لگتے ہیں، لیکن وہ ایک چٹان پتھر کی عبادت کرتے ہیں جس میں ایک جن رہتا ہے جسے تما کوبا کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ اسی جن سے رزق، اولاد، مصیبت سے نجات مانگتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کے پاس جا کر انہیں سمجھایا جائے، چنانچہ ہم وہاں گئے، گاڑی میں توحید کے رسائل اور کچھ معمولی دنیاوی چیزیں جیسے کھجور وغیرہ لے کر ان کی مساجد میں گئے اور اسلام کی حقیقت اور شرک کے خطرات پر انہیں تفصیل سے سمجھایا۔ پھر ہم نے ان کے بزرگوں، عمائدین اور اماموں کے ساتھ خاص نشست کی۔ ہم نے انہیں اللہ سے ڈرایا اور بتایا کہ ان کے لوگوں کا یہ عمل کس قدر خطرناک ہے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا، آپ لوگ بیت اللہ اور حرمین کے لوگ ہیں، سب آپ کی بات سنتے ہیں اور آپ کے رعب دلوں میں ہے، آپ کھل کر کے بات کریں، اگر مناسب سمجھیں تو وہ جگہ جہاں وہ چٹان ہے وہ جگہ خرید لیں، کیونکہ ہمارے باپ دادا اسی دین پر تھے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ تجویز پیش کی کہ وہ جگہ خرید کر اسے ایک مدرسہ اور جامع مسجد میں تبدیل کر دی جائے۔ انہوں نے فوراً اس پر رضامندی ظاہر کی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خلیجی خیر خواہ سے فون پر رابطہ کیا اور واقعہ بتایا۔ انہوں نے پورا خرچہ اٹھانے کی حامی بھر لی اور بطور مذاق کے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ خریدنے میں چٹان کو بھی شامل کر لیں اور ان کے اندر جن کو بھی شامل کر لیں تاکہ لوگ دوبارہ اس کی عبادت نہ کریں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ دیہاتیوں نے اس پر بھی اتفاق کر لیا۔ پھر اہل سنت والجماعت کے نوجوان، سلفی نوجوانوں نے سب کے سامنے وہ چٹان توڑ ڈالی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چٹان کا خادم ہمیں بتا رہا تھا کہ لوگ اس چٹان اور اس کے اندر کے جن سے کیسے اپنی حاجتیں مانگتے تھے۔ اسی دوران توحید کے پروانوں کو تکبیر و تحلیل کہتے ہوئے چٹان توڑتے دیکھا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے تمام چٹان کے ٹکڑے گاڑی میں رکھ کر بہت دور جا کر انہیں پھینک دیا تاکہ لوگ دوبارہ اس کی طرف نہ جائیں۔ اگر اس عجیب و غریب واقعے میں کسی پر رشک کیا جا سکتا ہے تو وہ شخص وہی ہے جس نے خریداری اور تعمیر کا خرچ برداشت کیا اور ایک لمحہ بھی تردد نہیں کیا۔ اللہ کے فضل اور اس نیک بندے کی کوشش سے ہم نے 5 دیہاتوں کے مردوں، عورتوں، بچوں کو شرک اکبر کی غلامی سے آزاد کرایا۔ وہ شرک اکبر پر پیدا ہوئے تھے اور شرک اکبر پر بوڑھے ہو چکے تھے۔ جب کوئی ان شرکیہ کاموں پر بات کرتا ہے تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں امت کو تقسیم نہ کرو، تم محلات اور حکمرانوں کے شرک کے بارے میں کیوں نہیں بولتے؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کے دل اللہ کے دین پر نہیں بلکہ کرسیوں اور عہدوں پر ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ شیخ ابراہیم بن صالح المحیمید حفظہ اللہ کے ٹیلی گرام چینل سے اس ویڈیو کو لیا گیا ہے اور اسی پر یہ تحریر بھی تھی۔ تو بہت ہی رشک کا کام ہے۔ شیخ ابراہیم بن صالح المحیمید حفظہ اللہ افریقہ میں بہت سارے دعوتی کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی توحید کی اہمیت
منزلت اور قدر کو پہچاننے کی توفیق دے. يضعون ماذا؟ هذه الأشياء التي ذكرناها أيوة يجعلونها هنا. تعمير سايقي الخبز الخبز. أيوة نعم. يعني يضعون الأكل الذي ذكرناه. نعم. بندينا الأشخاص الذين عندهم مشكلة مع الحكومة وعندهم مشكلة يريدون أن تحل الوضيعة والوظيفة يأتون إلى هذا المكان. سؤال غير الله عز وجل. كلما كل ما تريد من حوائجك الدنيوية. طيب أين الله؟ قل له أين دعاك لله عز وجل؟ لماذا لا تطلب من الله عز وجل؟ وجدوا يقول إيش ماذا يقول؟ وجدوا آباءهم هنا لذلك اتبعوا هذا الأثر. يأتون لهذه الصخرة. نعم. أصلها ماذا كانت؟ نعم نعم. إذا جاءوا هنا يدعون هنا يدعون هنا مع الصدقات يتقربون. نعم. أين يضعون الصدقات؟ ونسرغ لغم من ده البيض. نعم. وكذلك الذرة. إذن وجد الآباء فقط وإلا ما أحد عنده أنه أنا في جن أو كذا. كانت قبل الصخرة ما هي؟ جميعنا بيسنجر أو بين جميع يومون بيسنجر ما بافوري إنه ما كنت مسفالة بمسوي. يعني كانت قبل الصخرة شجرة ولما زالت الشجرة وضعوا الصخرة دي على. إذا دعوت في أي لغة هو يسمعك. نعم. وفي أي لغة لأن اللغة الأصل الباغة اللغة الباغة نعم. تقولها. نعم. وإذا لم تسمع اللغة باغة أي لغة تسمعها تذكرها. هو يستجيب لك. أي حم إذا رجعت قال سترى هذا. طيب هذا الجن ذا كيف عرفوا أنه هنا جني؟ كان يعبدها أهل القرية هنا في مدينة كوباراري في غينيا كوناكري في داخل بوفا تانيني وفي غينيا السفلى. انتظر يا أخي. ونحن الحمد لله الله وفقنا أن نزعناها في هذه الغار في هذا الغار الذي كان مخفيا فيها والناس يعبدونها إن شاء الله ببركة دعوة التوحيد ودعوة السلفية مع شيخنا إبراهيم ابن صالح المحيميد حفظه الله تعالى. تم نزعها وإن شاء الله يهدم الآن إن شاء تبارك وتعالى. وهذا الحجر الآن ليس لها حول ولا قوة ليس له حول ولا قوة. والحمد لله الذي رفع السنة وأمات البدع. أخوكم في الله أبو عمر الغيني. هذا هو الشيخ المحمد الحمد لله. نعم الحمد لله. ونحن في تقطيع هذا الصنم الحجر المعبود من قبل. والحمد لله